لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے ذرائع سے جو اہم خبر لمحہ نیوز کو موصول ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ لمحہ نیوز کے قارئین تک بھی وہ خبر پہنچا دیں، کیونکہ وہ خبر بڑی اہم ہے۔ جی ہاں، اس خبر کا تعلق ہے مخصوص نشستوں سے۔ جی، وہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں یا سنی اتحاد کونسل کی بجائے حکمران اتحاد کو پنجاب میں تفویض کی گئی تھی۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن کا جو لا ونگ ہے، جو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے ایک لا ونگ بنایا ہوتا ہے، جو الیکشن کمیشن کا لا ونگ نے الیکشن کمیشن کو یہ تجویز دی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے ابھی ان جو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا ہے، صرف ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہا ہے۔ ڈی نوٹیفائی سے مراد یہ کہ ابھی ان کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی معطل کرنے کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے ان مخصوص نشستوں کی وہ خواتین جو ہے وہ جو کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دوسری حکمران اتحاد کو دیے گئے تھے، جن کی تعداد جو ہے وہ 23 کے قریب ایم پی ایس کی بتائی جاتی ہے، تو ان کو معطل کرنے کا کہا گیا ہے، ان کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، جو الیکشن کمیشن کا جو لا ونگ ہے اس نے بھی الیکشن کمیشن کو یہ تجویز دی ہے کہ چونکہ ابھی معطل کرنے کا حکم ہے تو ابھی اس کو دیکھا جائے، ابھی معطل کرنے پر ہی اکتفا کیا جائے، جب تک سپریم کورٹ سے یہ واضح حکم نامہ نہیں آ جاتا کہ جی ان کو مکمل طور پہ ختم کر کے جو آپ نے حکمران اتحاد کو الیکشن کمیشن نے جو دی تھی نشستیں، وہ واپس جو ہے وصول اتحاد کونسل کو نئے سرے سے دی جائیں۔ جب تک یہ ہمیں واضح احکامات نہیں آ جاتے تب تک اس مخصوص نشستوں کے حکم کو معطل ہی رکھا جائے۔ تو ناظرین، چونکہ یہ ایک اہم خبر ہے، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم نے یہ جو ذرائع کے حوالے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے اور ذرائع کے حوالے سے جو تجویز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان کے اپنے لا ونگ نے یہ تجویز دی ہے کہ جب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں ایک واضح حکم نامہ جاری نہیں کرتا کہ ان کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، تب تک اب جو ہے وہ اس معطلی والے حکم نامے پر ہی اکتفا کیا جائے، اور جب ایک مکمل حکم نامہ الیکشن کمیشن کو جاری ہو جائے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ نہیں جی آپ اس کو مکمل کالعدم قرار دے کر تو یہ نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو ہی دی جائیں، جتنی ان کی نشستیں بنتی ہیں، تو تب تک جو ہے وہ اس کو دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر ہی رہا جائے، کیونکہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، اس کے بارے میں ہم نے سوچا آپ کو بتا دیں۔ دوسری خبر ہمارے آج کے ویلوگ کی یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے سردار سلیم حیدر صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، تو جیلے جو ہیں بڑے خوش ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کا ایک آئینی عہدہ جو ہے وہ ایک جیلے کو ملا ہے، وہ جیلہ جو کہ پیدائشی جیلہ ہے۔ پیپلز پارٹی پنڈی ڈویژن کے وہ پریزیڈنٹ تھے سردار سلیم حیدر صاحب، ظاہر ہے وہ اپنی وہ ذمہ داری وہ چھوڑ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے آئینی عہدہ سنبھال لیا ہے، لیکن وہ جیلوں کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ سردار سلیم حیدر صاحب کی جگہ پر اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سردار سلیم صاحب نہیں گورنر بنے، وہ خود بنے، مطلب کہ اس ایک عہدے کی وجہ سے ان کا مورال جو ہے وہ اوپر گیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ایک عہدے کی وجہ سے پارٹی کو پنجاب میں مزید مضبوط اور فعال ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جو پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب میں خالی عہدوں پر نئے لوگوں کو لے کے آئے گی، نوجوان کو یوتھ کو آگے لے کے آئے گی تاکہ پارٹی مزید بڑے پھولے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔